لیے حکیم انقلاب طبی کونسل کا ایک پروگرام عنقریب وضع کیا جا رہا ہے۔ اس میں طالب علم کے نزدیکی جو علاقہ ہوگا جہاں وہ رہتا ہے، اس علاقے میں ایسے معالجین ہم نے ممبران ہمارے جو ہوں ان کو تلاش کرنا ہے اور ان کے زیر سرپرستی وہ جو طالب علم ہیں وہاں ان کے ایک ٹائم مقرر کر لیا جائے گا، ان کے پاس جائیں اور ان سے عملی جو تجربات ہیں وہ حاصل کریں، اور وہ ایسے حکماء ہوں گے جو ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، جن کو ہمارے ادارے نے کی جو گورننگ باڈی ہے جو ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہو، اور ان کی زیر نگرانی وہ طالب علم جو ہیں ان کا ایک ہاؤس جاب کا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے۔ وہ 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے ایک خاص وقت مقررہ کے لیے ان کے پاس آئیں اور وہ کشتہ سازی کی عملی تربیت حاصل کریں، ان سے دواؤں کی شناخت کے بارے میں عملی جو ہے نا وہ تجربہ حاصل کریں، اور ان کو پریکٹیکل جو لائف ہے اور کلینیکل جو ایک سسٹم ہے اس سے وہ آگاہی حاصل کریں گے، تاکہ انہیں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ محسوس ہو۔ نئے طالب علموں کے لیے بھی میں نے یہی پروگرام بنایا ہے کہ جیسا کہ یہ اکرم صاحب ہیں، یہ ہمارے پاس آتے ہیں ٹھینگ موڑ سے، وہاں ہمارے اسی ادارہ کے فارغ التحصیل جو طالب علم ہیں پہلے کے وہ پریکٹس کر رہے ہیں، ان سے ایک پروگرام ان کو دیا جائے گا کہ آپ وہاں ٹائم نکالیں اور وہاں ان سے جو ہے جو اپنے کچھ سوالات ہیں یا ان سے پوچھ گچھ کریں اور ان سے رابطہ رکھیں تاکہ وہ عملی آپ کو پریکٹس وہاں سکھائیں۔ پاکیزگی کا جو ایک طریقہ ہے وہ بندے کو دین کا علم جو ہے نا وہ پاکیزگی سکھاتا ہے، اور صحت مندی کی حالت کو قائم رکھنے کے لیے وہی انسان جو ہے جب تک صحت مند نہیں ہوگا، تندرست نہیں ہوگا، تو وہ دینی امور بھی وہ صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں کر سکے گا۔ ایک بیمار آدمی اس کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ میں پاک ہوں یا کس طریقے میں ہوں، میرے جسم سے ایسی غلاظتیں جو ہیں وہ خارج ہو رہی ہیں، تو ان کو صحیح رکھنے کے لیے، ان کو ٹھیک رکھنے کے لیے بدن کا جو علم ہے وہ بہت ضروری ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں بدن کا علم جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، دین کے علم سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے کہ ہمیں طہارت اور پاکیزگی کا جو ہمیں سبق دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے معالج کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کو، اپنی نیت کو، اپنے جسم کو پاک رکھے، اور پاکیزگی کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے، کہ 5 وقت اپنی نماز کا پابند ہو جائے۔ جب ہم نماز کے پابند ہوں گے، وہ معالج نماز کا پابند ہوگا، تو اس کو جہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں بھی، معاشرے میں بھی اس کو ایک قدر کی نظر سے جانا جائے گا۔ ایک آدمی 5 وقت اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اہل علاقہ اور وہاں کے جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے 5 وقت کا نمازی ہے اور یہ ایک نیک آدمی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہاتھوں میں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ ایک تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ، قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کی ہر آیت کو کے مفہوم کو جاننا جو ہے ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر لوگوں کی جو خدمت کرنی ہے اس کو اس طریقے سے نہیں اپنانا کہ میں نے
اپنے کاروبار کو چلانا ہے، وسعت دینی ہے، اور میں نے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور میں دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے اس ایک دھندا سمجھتے ہوئے اس کو اپنانا ہے، یہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے کہ یہ خدمت کے جذبہ سے سرشار ہونا ہے۔ معالج جو ہوتا ہے یا حکیم ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے کے لیے ہر وقت جب بھی اس کی ضرورت پڑے معاشرے میں بلا امتیاز اور بلا جھجک یہ نہیں دیکھتا، اسے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا یہ دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کو میں نے مرم پٹی نہیں لگانی، اس کو میں نے پیٹ کے درد کی دوا نہیں دینی، یہ تو اس نے تو میرے ساتھ اس کی عداوت ہے۔ پھر آپ جب اللہ تعالیٰ اس نیت کو دیکھے گا تو آپ کے کام میں اور آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا کہ اس بندے نے ایک انسان کی جان بچائی ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ دوسرے مذہب کا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یا یہ دشمن ہے یا دوست ہے۔ اس میں اس کا یہ نہیں ہے کہ ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کا وہ علاج کرے، اور ایک اس کا رشتہ دار نہیں ہے، ایک عزیز نہیں ہے، اس کا وہ کہے کہ بس یہ اس کے ساتھ تو میرا پھڈا چلتا ہے، میں نے اس کو دوا نہیں دینی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ایک عام لوگوں کی محفلیں جو ہوتی ہیں، سیاسی لوگ ہیں یا ایسے ہی تاش کھیل رہے ہیں یا ایسے ہی فضول گپیں ہانک رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا یارانہ ہو، اس حکیم کا دوستانہ ہو، تو وہ بھی پھرتا ہو ایسے کبوتر بازوں کے ساتھ یا بٹیر بازوں کے ساتھ یا دیگر ایسے محلے کے لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو، جیسا کہ ایک مؤذن، جیسا کہ ایک خطیب، ایک جو مسجد کا ایک امام ہوتا ہے نا، اسی طرح لوگ جب بھی کوئی مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری مسجد کے خطیب ہیں، ان سے پوچھ لو، ان کی جو شہادت ہوتی ہے کہ یہ اچھے آدمی ہیں، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح جیسے ان کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک علاقے میں، ایک محلے میں، ایک شہر میں طبیب کا بھی ایسے ہی کردار ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرے تو وہ یہ کہے کہ فلاں حکیم صاحب سے آپ اس بات کا ثبوت لے لو، فلاں طبیب صاحب ہیں جو وہ ہمارے اس چیز کی گواہی دیں گے۔ تو گواہی دینے والا بھی تو نیک ہونا چاہیے نا۔ تو اس سلسلے میں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کی محفل، آپ لوگوں کی محافل ایسی ہوں، اہل علم لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، علماء کے ساتھ آپ بیٹھیں، حکماء کے ساتھ آپ جو ہیں ان کی محافلیں اٹینڈ کریں اور ان میں شرکت کریں، اور مطالعے کا شوق جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہر وقت اپنی جو جستجو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو خود بھی نیک ہوں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کا قد بھی جو ہے وہ بڑھ جائے۔ ایسے شخص کے ساتھ ہرگز نہ رکھے دوستی جو آپ کے فن کے لیے باعث ہلاکت ہو اور آپ کے جو ہے وہ شان کے برخلاف ہو۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ اجڑ گئے ہیں جنہوں نے ایسی شرابیوں کے ساتھ اور زانیوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ ضرور تعلق رکھو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کٹ جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ لوگوں کے خوشیوں میں شامل ہوں، اپنے محلے کے، اپنے دوستوں کے، اپنے دیگر عزیزوں کے اور ان کے اور علاقے کے خواہ مخواہ آپ ان کی افسوس میں اور ان کی جنازوں میں، ان کی جا کے ایسی خوشیوں میں ضرور شرکت کریں، تاکہ معاشرے میں آپ کے لیے ایک ایسا، معاشرے کے لوگوں میں
اور آپ کے پاس آس لوگوں میں آپ کے لیے ایک جگہ مل ان کے دلوں میں بن جائے کہ یہ بہت اچھے اور نیک انسان ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا، حکیم صاحب نے یہاں